اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ حق پر کون ہے؟ یہ سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے بھائیو، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں کہ ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، مکتبہ فکر موجود ہے۔ کوئی تبلیغی ہے، کوئی مدرسہ چلاتا ہے، کوئی داعی ہے، کوئی واعظ ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی سیاسی جماعت کا کارکن ہے، کوئی جو ہے وہ کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی کسی پیر صاحب کا مرید ہے، کوئی جو ہے مختلف لوگ ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اور لوگ اس کے ساتھ مکاتب فکر ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لوگ اس کو حق سمجھتے ہیں۔ یا کوئی اسکالر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حق پر ہے اور میں جو ہے اس کے ساتھ ہوں گا یا اس کی بات سنوں گا اور اس سے جو ہے وہ میں فلاح پاؤں گا اور اس سے جو ہے وہ آگے بڑھوں گا۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ چلو آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور آپ اس کا اتباع کرتے ہیں، یہ بات تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کے آدمی یا اس تنظیم یا اس شخص یا اس سسٹم کے دفاع کے لیے دوسرے کو کافر سے کم جو ہے وہ سمجھنے پر تیار نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اب یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ دوسرا آدمی، لہٰذا یہ کافر سے کم تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو کافر کا بس کافر ہی ہو گیا۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک ظلم ہے جو ہمارے معاشروں میں اس مذہبی سسٹم کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ہاں رائج ہوا ہے۔ میرے بھائیو، تو سوال یہ ہے کہ پھر حق پر کون ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ حق ہے کیا چیز؟ حق جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا حق پر ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خدا از خود حق ہے۔ یعنی حق جو ہے اور خدا یہ ایک ہی چیز ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں حق تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ، یعنی اللہ بذات خود حق ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب اگر ہم خدا کے بعد بات کریں کہ نہیں خدا کے بعد خدا تو چلو حق ہے، از خود حق ہے، تو خدا کے بعد حق پر کون ہے؟ میرے بھائیو، خدا کے بعد اگر کسی ایک فرد کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حق پر ہے، کلی طور سے حق پر ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ کے علاوہ ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ کلی طور سے حق پر ہے، یعنی یہ اکیلا اور تنہا حق پر ہے۔ یعنی اگر وہ اکیلا بھی ہو جائے، وہ تنہا بھی ہو جائے تو وہ حق ہی پر ہے، یعنی اس کے حق کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی چیز جو ہے وہ وارد نہیں ہو سکتی، وہ جو ہے ان سے صادر نہیں ہو سکتی۔ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد آدمی ہے جو حق پر ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کی باری آتی ہے، تو صحابہ جو ہے اس میں سے کوئی ایک فرد جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی جماعت حق پر ہے۔ یعنی صحابہ کو اگر ہم حق کہیں کہ یہ حق ہے، تو صحابہ بطور جماعت جو ہے یہ حق پر ہے۔ یعنی ایک صحابی کی بات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، صحابہ نے خود آپس میں اختلاف کیا ہے، لیکن اس صحابہ کی وہ بات کہ جس پر سارے صحابہ متفق ہو گئے یہ حق، یعنی صحابہ نے جس پر اجماع کر لیا، جس پر جمع ہو گئے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، جس پر متفق ہو گئے کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو وہ بات کیا ہے؟ وہ حق ہے۔ لہٰذا صحابہ کا اجماع جو ہے یہ حق ہے۔ اب صحابہ کے بعد کیا صورتحال ہے؟ میرے بھائیو، صحابہ کے بعد کوئی ایک جماعت حق پر نہیں ہے، پھر امت جو ہے وہ حق پر ہے، یعنی کل امت جو ہے یہ حق پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت جو ہے یہ کبھی باطل پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کی روح سے امت جو ہے وہ صحابہ کے بعد پوری امت جو ہے یہ حق پر ہے۔ اب کوئی ایسا آدمی رہا نہیں ہے، بطور جماعت بھی نہیں رہا کہ وہ حق کو کلی طور سے اپنے اندر جو ہے وہ سمیٹ لے۔ اگر ایک شخص کی بات کرے تو محمد الرسول اللہ تھے کہ وہ حق جو ہے ان کے اندر جو ہے موجود تھا، اکیلے اور تنہا بھی ان کے اندر تھا۔ صحابہ کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ بطور جماعت انہوں نے حق کو جو ہے وہ پورا کلی حق جو ہے وہ ان کے اندر موجود تھا اور وہ اس حق پر جو ہے وہ جمے رہے۔ لیکن صحابہ کے بعد ایسی جماعت بھی کوئی نہیں ہے، امت جو ہے یہ کلی طور سے حق پر ہے کہ جس پر امت جمع ہو گئی اب ہم کہیں گے کہ یہ حق پر ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ جس تنظیم کے ساتھ، جس صوفی صاحب کے ساتھ، جس مدرسے کے ساتھ، شیخ الحدیث کے ساتھ، جس سیاسی جماعت کے ساتھ، جس مولوی صاحب کی جماعت کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی وابستہ ہے، اس کو کلی حق سمجھنا کہ یہ آدمی کلی حق ہے اور اس کے علاوہ یہ تمام لوگ گمراہ ہیں، میرے بھائیو یہ خود بہت بڑی گمراہی کی نشانی ہے۔ بلکہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو عقائد اہل سنت والجماعت ہے، یعنی قرآن، حدیث، صحابہ کا اجماع، امت کا فہم، جو اس کو درست سمجھتا ہو ہمارے نزدیک یہ حق پر ہے۔ اب اس میں سے کوئی اگر تصوف کرتا ہے، کوئی مدرسہ چلاتا ہے، کوئی جماعت چلاتا ہے، کوئی جو بھی تنظیم چلاتا ہے، یا کوئی اکیلا کوئی اسکالر ہے، اس سے جو ہے حق کی بنیاد پر جو ہے وہ بات قبول کی جائے گی، دلیل کی بنیاد پر جو ہے وہ بات قبول کی جائے گی،
اور اگر اس میں اعتراض ہے تو دلیل کی بات پر جو ہے اس کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کی بات جو ہے وہ یہ درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، تو اس کا مراد ہمارے ہاں یہ لیا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو میں چونکہ حق پر ہوں تو آؤ میرے ساتھ اس جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو گئے، تم تفرقہ ڈالنے والے ہو گئے، تم فرقہ ہو گئے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ امت جو ہے وہ کلی طور سے حق پر ہے، تو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اب اس کے اندر تفرقہ مت کرو کہ ایک کو کافر کہتے ہو اور دوسرے کو کافر کہتے ہو۔ ہاں اگر اس کے عقیدے میں فرق ہے تو اس کو دلیل کے ساتھ جو ہے بیان کیا جائے، اور اگر اس کی بات میں وزن ہے، دلیل ہے، تو اس کو اسی دلیل اور حق کے ساتھ جو ہے وہ قبول کیا جائے۔